دوستو، سمندر کے بارے میں ایک فیکٹ تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری زمین پر 70% پانی موجود ہے، یعنی کہ سمندر، اور باقی 3 حصوں پر خشکی۔ اور یہ بھی کہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر پیسیفک سمندر ہے، جہاں پر سمندر کی سب سے زیادہ گہرائی مریانہ ٹرنچ بھی موجود ہے۔ یہ 11,000 کلومیٹر گہرا علاقہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ سمندر آخرکار کتنا بڑا ہے۔ یقیناً یہ فیکٹس جان کر آپ لوگ بھی چکرا جائیں گے، کیونکہ یہ فیکٹس آپ کو سکول میں کبھی نہیں پڑھائے گئے۔ ٹرسٹ می کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی شخص کھو جاتا ہے تو اس کی واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ اس کے میسیو سائز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک۔ فرض کریں کہ آپ ساؤتھ امریکہ کے ملک پیرو اور چلی سے اپنا سفر جاری کرتے ہیں اور نیچے کی طرف جاتے ہوئے پوری دنیا کا چکر لگا کر آپ اس کے دوسرے کونے تک آتے ہیں، تب بھی آپ پیسیفک اوشن کے اندر ہی ہوں گے، جو کہ گلف آف ٹونکن یعنی کہ چائنا اور ویتنام کا قریبی ترین سمندری علاقہ ہے۔ یعنی کہ یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ یہ دنیا کے ایک کونے سے شروع ہو کر دوسرے کونے تک یہ سارا ہی اسی کا علاقہ ہے۔ اگر ہم پیسیفک اوشن کو فلیٹ زمین کے مطابق دیکھیں تو اس کا رقبہ آدھی دنیا جتنا بڑا ہے، اور اس کا خشکی سے سب سے بڑا فاصلہ انڈونیشیا سے لے کر کولمبیا ملک تک جاتا ہے، جو کہ ناقابل یقین حد تک 19,800 کلومیٹر لمبا فاصلہ ہے۔ ریفرنس کے طور پر آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اس علاقے کے اندر آپ ہمارے ایک پورے چاند کو فٹ کر سکتے ہیں۔ سوری، میں بھول گیا تھا، ایک چاند نہیں بلکہ پورے 5 چاند کو۔ جی ہاں، بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ اگر ہم اسے گوگل میپ پر مکمل طور پر دیکھنے کی کوشش کریں تو دنیا کا پورا یہ ایک حصہ جو کہ آپ کو بلو نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا پیسیفک اوشن ہے، تقریباً آدھی دنیا۔ اور یقین کریں کہ ہماری دنیا اتنی بڑی ہے کہ ہم اسپیس اسٹیشن کی اونچائی سے بھی ایک وقت میں اس کا آدھا حصہ نہیں دیکھ سکتے۔ اسپیس اسٹیشن جو کہ زمین کے لوور آربٹس کے اندر تقریباً 408 کلومیٹر اونچائی پر موجود ہے، لیکن ہم یہاں پر بھی کھڑے ہو کر زمین کے ایک حصے کو نہیں دیکھ سکتے، اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ زمین کی سطح ایک کرو شیپ کے اندر ہے جسے ہورائزن کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو فلیٹ سرفیس پر نمبروں کی صورت میں ناپنے کی کوشش کریں تو یہ ایریا 165.25 ملین اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ امیجن کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے، جس کو بہتر طور پر ہم دنیا کے ملکوں کو ویژوئلائز کر کے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دنیا کے ہر بر اعظم کو ایک ایک کر کے اس کے اندر فٹ کرتے جاتے ہیں۔ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا، گرین لینڈ، یورپ اور افریقہ، یہ سب کے سب خشکی کے ایریاز مل کر بھی تقریباً 148 ملین اسکوائر کلومیٹر بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر ایک خشکی کا حصہ بھی ایک ایک کر کے پیسیفک اوشن میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی کئی ملین اسکوائر کلومیٹر کی جگہ پیسیفک اوشن میں خالی رہ جائے گی۔ چلیے اس کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ مارس یعنی کہ زمین کے بالکل قریب ترین سیارہ، جہاں پر ہم انسان مستقبل کے اندر زندگی گزارنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، یعنی کہ پورا ایک الگ جہان جس کا ایریا ہے 145 ملین اسکوائر کلومیٹر۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پورے سیارے کو لا کر پیسیفک اوشن میں رکھ دیں تو یہ پیسیفک اوشن کے اندر ڈوب جائے گا۔ انفیکٹ ڈوبنے کے بعد بھی 20 ملین اسکوائر کلومیٹر کی جگہ پھر بھی پیسیفک اوشن میں بچ جائے گی۔ یقیناً اب آپ کو پیسیفک اوشن کے ایریا کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اب تک تو ہم اس کے ایریا کی ہی بات کر رہے تھے، جو کہ امیجن کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن یہ اندر سے بھی اتنا گہرا اور پراسرار ہے جتنا کہ اوپر سے دیکھنے پر، کیونکہ دنیا کا سب سے گہرا ترین سمندری حصہ مریانہ ٹرنچ وہ بھی اسی سمندر کے اندر واقع ہے، جسے چیلنجرز ڈیپ کہتے ہیں، اور یہ ناقابل یقین حد تک 11,000 کلومیٹر گہرا ہے۔ اور سمندروں کے ان گہرے اور پراسرار جگہوں پر کون سی مخلوقات ہیں، آج تک ہمیں اس کا بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا زیادہ گہرا ہے کہ پانی کا پریشر اور سمندروں کا اندھیرا انسانوں کو یہاں پر زیادہ دیر تک رکنے نہیں دیتا۔ پیسیفک اوشن کی ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ایک اکیلا سمندر 730 بلین کیوبک کا پانی رکھتا ہے، جو کہ پوری دنیا کے پانی کا ہاف ہے۔ اب تک پیسیفک اوشن کے اندر تقریباً 25,000 تک نیو جزیرے ڈسکور ہو چکے ہیں، جو کہ ایک دوسرے سے انتہائی الگ اور بہت زیادہ دور فاصلوں میں واقع ہے، جہاں پر آج بھی انسانوں کا پہنچنا ہوائی جہاز کے ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ مشکل ہے، جبکہ راستہ تلاش کرنا اور فیول جیسی مشکلات اس چیز کو اور زیادہ مشکل بنا دیتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ خطرناک اور ویران بھی ہے۔ اتنے بڑے سمندر میں اکیلے کھڑے ہونے کا تصور ہی آپ کو خوف میں مبتلا کرنے
کے لیے کافی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت سے سب سے زیادہ دور علاقہ جہاں پر کوئی بھی انسان باقی انسانوں سے دور جا سکتا ہے تو وہ بھی اسی سمندر کے اندر موجود ہے، جسے پوائنٹ نیمو کہتے ہیں۔ یہ پیسیفک سمندر کا ایک درمیانی علاقہ ہے جہاں پر اس کے چاروں طرف کھلا پانی یعنی کہ صرف سمندر ہی موجود ہے، نہ ہی کوئی قریبی جزیرہ اور نہ ہی کوئی مدد۔ اس کے قریب جو جزیرہ موجود ہے اس کی لمبائی تقریباً 2679 کلومیٹر ہے۔ آخری بار اپنی بوٹ پر جس شخص نے یہاں پر پہنچنے کی کوشش کی تھی شاید وہ بیوی سے بہت زیادہ تنگ تھا یا پھر دنیا سے چھٹی چاہتا تھا، مگر جو بھی ہو اسے بھی یہاں تک پہنچتے ہوئے 15 دن 10 گھنٹے اور 37 منٹ لگے اور تقریباً اتنا ہی ٹائم لگا واپس جانے میں۔ یہ سوچنا کتنا زیادہ خطرناک ہے کہ آپ سمندر کے اندر اکیلے پوائنٹ نیمو پر موجود ہوں اور آپ سے سب سے زیادہ قریب ترین انسان آپ کے سر پر موجود یعنی کہ 408 کلومیٹر اونچائی پر موجود اسپیس اسٹیشن کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ دور دور تک یا تو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے یا پھر آپ۔ اور آپ کو پیسیفک اوشن کے بارے میں سب سے زیادہ امیزنگ چیز کون سی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور اب میں آپ کو ملوں گا کسی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔